ملاحظہ کریں حرم شریف کا یہ حسین ترین منظر باہر کی جانب سے۔ یہ حرم شریف کا مین گیٹ ہے، اور ویسے گیٹ تو بہت ہے، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ ابھی یہ شام کا وقت ہے، لائٹنگ جل رہی ہے، اور یہ دوسرے سائڈ پر جو ہے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں جہاں لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں، اور یہ بڑا حسین منظر ہے۔ اس وقت میں یہاں کھڑا ہوں اور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، مجھے خود بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ یہ مسجد عائشہ ہے، مکہ مکرمہ کے حدود سے تھوڑا باہر۔ یہاں بھی لوگ آتے ہیں، اور خاص کر وہ حضرات جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہیں سے احرام باندھتے ہیں، کیونکہ یہ میقات ہے۔ السلام علیکم۔ یہ میرے پیچھے جو ہے یہ جبل نور ہے، جس کے اندر غار حرا ہے۔ اب میں یہاں پہنچ گیا ہوں، تو میں یہ آپ کو یہیں سے دکھاتا ہوں، یہ کیمرہ پھیر کے۔ یہ سارا یہ جبل نور ہے، تو یہ بالکل جو یہ چھوٹی ہے، یہ بالکل اگر آپ کو میں یہ نزدیک کروں، یہ تھوڑا سا زوم کروں، یہ کٹ جو یہ میرے انگلی کے نشان کے برابر یہ کٹ جو ہے نا، اس کے اندر ہے یہاں پر غار حرا۔ تو غار حرا وہ غار ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل کے یہاں آتے تھے، تو یہاں وہ آپ تشریف فرما ہوتے تھے، تو اپنی عبادتوں میں مشغول رہتے تھے۔ تو اس طرح ایک دن جبرائیل علیہ السلام یہاں پر تشریف لائے ان کے پاس، اور اس غار کے اندر، اور ان سے کہا کہ اے محمد اب پڑھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جاتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا پڑھ، اقرا باسمک، یعنی بسم اللہ کر کے آپ پڑھے۔ ابھی میں جا کر آپ کو مینا، مزدلفہ اور عرفات بھی دکھاؤں گا۔ السلام علیکم۔ یہ میرے پیچھے جو یہ ایریا نظر آ رہا ہے، یہ ہے جمرات، یعنی یہاں آج ہی آ کر جو ہے وہ شیطان کو کنکر مارتے ہیں، تو اس کو جمرات ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے جمرات۔ یہ جو آپ کو یہ کھمبے نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے جو یہ گرے سا لگا ہوا ہے، یہ یہاں سے جمرات شروع ہوتا ہے، یہ جمرات۔ تو حاجی صاحبان اس وقت تو بند ہے، حاجی صاحبان جو آج کے ٹائم کھلتا ہے، تو یہیں آتے ہیں، شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ تو جمرات پہلے صغرا، پھر وسطی، پھر کبرا، یعنی چھوٹا، درمیانہ اور بڑا والا۔ اب اس وقت یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سا والا ہے، یہ جو اندر جاؤں گا تو پتہ چلے گا، لیکن یہ ان میں سے ایک ہے۔ اس علاقے کا نام ہے مینا۔ جمرات جو ہے وہ مینا میں آتا ہے، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے، یہ یہاں پر جمرات، یعنی شیاطین کو یہاں حج کے موقع پہ مارا جاتا ہے۔ اچھا، یہ آپ کو دکھاؤں کہ یہاں جو ٹینٹ ہوتے ہیں جس میں حاجی صاحبان جو ہے مینا میں قیام کرتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، جو بنائے یہاں بناتے ہیں پہلے سے، تو اس میں ٹھہرتے ہیں۔ یہ دیکھیں مخیم لکھا ہوا ہے، یعنی خیمے، کس طرح خیمے ہوتے ہیں۔ چلے ابھی یہ بن بھی رہے ہیں، میں تیاریاں ہو رہی ہیں، میں آپ کو اندر سے تھوڑا دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں اوپر، دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتا ہے، یہ ایسے ہول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے کم از کم
4 ग्रुप तो वो एक ही में यहाँ ठहरते हैं, हाँ 4 ही होते हैं। तो एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप उधर, एक ग्रुप उधर, ये इस तरह से वो जगह बनाते हैं। जो टेंट होते हैं मीना के वो ऐसे हैं। पुराने ज़माने में कपड़ों के होते थे दूसरे किस्म के, अभी तो बाकायदा वो जैसे टेम्परेरी फ्लैट्स होते हैं ऐसे ही है। सारे फैसिलिटीज़ है, उनके बाथरूम भी है वहाँ, हर चीज़ है, तमाम फैसिलिटीज़ है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठहरा हूँ 10 साल पहले, उस वक्त भी ऐसे ही था तकरीबन। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको दूसरी तरफ से, जो पूरा जो टेंटों की जो है खेमों की बस्ती नज़र आती है वो मैं आपको दिखा। ये देखे ये सारे ख़याम, ये खेमे सफ़ेद सफ़ेद, ये मीना की वादी है, सब खेमे खेमे। तो इसमें सारे हाजी साहिबान पूरी दुनिया भर से जो आते हैं यहाँ ठहरते हैं मीना में। ये अभी भी के बीच में हाईवे भी है, बड़ी स्पीड से गाड़ियाँ भी गुजर रही है, एक बड़ी ये देखो ये बड़े बड़े मीनार भी है यहाँ पर। तो ये है, और काम अभी भी शुरू है, देखे मशीनें चल रही हैं। तो ये अभी वही जमरात जो मैं बता रहा था वो ये है, वो इसके भी 2 या 3 मेरे ख्याल में स्टोरी है। नीचे भी आज ये हजरा चलते, दरमियान में भी चलते, ऊपर भी चलते, वो लाखों जा रहे होते उधर, मिलियंस ऑफ कंकर उठाए हुए जो उन्होंने जो है मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के वक्त जो है इकट्ठे किए, तो वो उनके हाथ में होते हैं तो फिर मारते हैं। तो ये है हज का आली शान सीज़न। अल्लाह ताला सबको लाए, आमीन। अच्छा, अभी तो मैं आपको मीना ही घुमा रहा हूँ। यहाँ भी बहुत जो है कीमती चीज़ें हैं, इस्लाम की तारीख़ बहुत पड़ी हुई है, देखने की जगह है। कुछ लोगों को मालूम, कुछ को नहीं मालूम। अब एक और चीज़, एक और जगह और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये अभी धूप सामने है, शायद आपको क्लियर नज़र ना आए, मेरे उंगली के बराबर यहाँ आप देखें, यहाँ पर एक ऐसा थोड़ा सा जैसे मील का निशान होता है ना, वो लगा हुआ है। ये वो जगह है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहाँ पर लाकर ज़बह करने की कोशिश की, जो फिर अल्लाह ताला ने जो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जन्नत से दुम्बा ले जाओ या मेंढा ले जाओ, फिर उन्होंने उसके ऊपर छुरी फेर दी। तो ये है, यहाँ से सुन्नत इब्राहीमी शुरू हुई है। अब यहाँ पर ऊपर आपको जो देख रहे वो दरख्त से नज़र आ रहा है, या एक महल है। ये फिर ये शेखों ने यहाँ पर जो है ये आराम तलब लोगों ने यहाँ पर महल बनाए, अपने इंजॉय यहाँ करते, और इसलिए जो है लोग वहाँ जा नहीं सकते। ये इनके महलात, ये फिर आज के मौके पर आकर यहाँ ठहरते। अच्छा, इनका आज भी जो है वो VVIP होता है, क्योंकि पैसा बहुत है ना। तो ये देखिए, तो ये है मीना। अब यही थी वो जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर कुर्बानी, जो अपने बेटे को कुर्बान करना चाहते थे, उस दिन से सुन्नत इब्राहीमी यहाँ से शुरू हुई, बिल्कुल इस जगह। ये देखो इस तरफ मीना के खेमे, वो देखो मोहम्मद बिन सलमान की भी फ़ोटो और उसके बाप की भी लगे हुए, क्योंकि ये इनका विज़न 2030 है। तो एनीवे ये देखे, ये बिल्कुल इस तरह मस्जिद खैफ। तो यहाँ अब गाड़ी से देख के ये खेमों का शहर, कितने खेमे नज़र आ रहे हैं, यानी हज़ारों के हिसाब से नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है जब 40-45 लाख लोग हज के लिए आते हों तो मेरा ख़्याल है ये खेमे भी कम पड़ते हैं। तो ये है मीना के
خیمے. تو ہم ابھی ڈرائیو کر کے مینا سے نکل رہے ہیں، تو اگلے پوائنٹ پر پھر انشاءاللہ آپ سے وہاں پہنچ کر بات کریں گے. تو ابھی ہم پہلے مزدلفہ جائیں گے، پھر اس کے بعد عرفات انشاءاللہ. میں مینا سے نکل کر مزدلفہ آیا ہوں. تو مزدلفہ وہ جگہ ہے کہ جب حاجی صاحبان مینا میں قیام کرنے کے بعد جب چلتے ہیں، اس کے بعد عرفات کی طرف، ابھی وہاں آپ کو عرفات کا میدان بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ. عرفات میں جو ہے وہ تقریباً چاشت یا زور سے پہلے اس ٹائپ تک پہنچ جاتے ہیں. پورا دن وہاں قیام کرتے ہیں، پھر عصر کے وقت دعائیں وہاں مانگتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ وہاں پر عصر کی نماز پڑھ کر وہاں سے حاجی صاحبان چلتے ہیں دعائیں مانگنے کے بعد. پھر وہاں سے جو ہے مغرب کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، پھر چلتے چلتے یہاں مزدلفہ میں آ جاتے ہیں. تو یہ میرے پیچھے مزدلفہ کی مسجد ہے. یہاں اور اس کے باہر میں آپ کو گھما کے بتاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ مزدلفہ کا پورا میدان ہے اور یہ مزدلفہ کی مسجد میناریں نظر آ رہی ہیں. یہاں پر جو ہے حاجی صاحبان ٹھہرتے ہیں. یہاں پر جو ہے مغرب اور عشاء اکٹھا یہاں پر پڑھتے ہیں. تو یہ ہے مزدلفہ، یہ سارا. یہ دونوں سائڈوں پہ جو یہ کھمبے سے نظر آ رہے ہیں، ان کے اوپر یہ شاخ جیسے لگے ہوئے، یہ سب فوارے ہیں. تو یہاں سے بالکل پریشر کے ساتھ جو ہے ٹھنڈا پانی وہ پریشرائز ہو کر نکلتا ہے. تو حاجی صاحبان یہاں سے جو گزر رہے ہوتے ہیں، ٹریک بڑی سخت گرمی ہوتی ہے. اب پچھلے سال بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنے حاجی صاحبان گرمی سے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ ہے سعودی گورنمنٹ نے بڑا ہی اچھا انتظام کیا ہے کہ یہ پانی بالکل ان کے اوپر پریشر سے پڑتا ہے تاکہ وہ کم از کم گرمی کی شدت ان سے کم ہو جائے. تو یہ پورا یہ ابھی یہ راستہ ہے یہاں سے جو ہے حاجی صاحبان یہ اسی روڈ، یہ جو لال اینٹوں کی بنی ہوئی، اسی پر جو ہے حاجی صاحبان چلتے ہیں. ابھی میں عرفات پہنچنے والا ہوں. یہ سامنے جو یہ پیلا بورڈ نظر آ رہا ہے، یہاں سے عرفات کا حدود شروع ہوتا ہے. اور یہ بڑی جامع مسجد جو نظر آ رہی ہے، یہ ہے مسجد نمرہ عرفات میں. تو یہ پورا عرفات کا علاقہ ہے، یہاں حدود لکھا ہوا ہے. تو اس حدود کے اندر جو ہے داخل ہو کر وہ عرفات. اب وہاں سے چلتے چلتے یہ سیدھا یہی روڈ ہے جو مزدلفہ کی طرف چلتا ہے. ابھی الحمدللہ میں نے عصر کی نماز مسجد نمرہ میں پڑھی. اب میں باہر آ گیا ہوں. یہ ہے عرفات کا میدان، یہ پورا علاقہ عرفات کا ہے. اب یہ جو آگے جو ایسے فریم نظر آ رہے ہیں، یہی وہ جگہ ہے. یہاں پر جو ہے حاجی صاحبان ٹھہرتے ہیں عرفات کے دن. تو ان کے اوپر جو ہے ایک ترپال سا چھایا ہوتا ہے. اب میں آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں. ابھی تو انہوں نے اتارا ہے، لیکن آج کے موقع پر جو ہے اس کے اوپر ایک جو ہے وہ کینوس کا ترپال ڈال دیتے ہیں سایہ کے لیے. تو پھر یہ پورے جیسے کیمپ نما یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ مینا میں، تو یہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے سارے جو ہے حاجی صاحبان جو اپنے اپنے ان کے گروپ ہوتے ہیں، یہاں پر پورا دن وہ ٹھہرے ہوتے ہیں عصر کے وقت تک. تو پھر عصر کے بعد جو ہے عصر کی نماز پڑھ کے پھر جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف، جو ابھی میں نے روڈ بتایا اسی پر یہیں سے چلتے ہیں سیدھا مزدلفہ کی طرف. تو یہ دیکھیں، یہ پانی کے فاؤنٹین بھی لگائے ہوئے ہیں. تو اس وقت جو ہے یہاں جو ہے ابھی تو نلکا انہوں نے اتارا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ نلکا بھی لگا ہوتا ہے. تو لوگ جو ہے اس کو پریس کر کے یہاں سے ٹھنڈا پانی ملتا ہے جو حاجی صاحبان پھر پیتے ہیں. تو ابھی دیکھیں عرفات میں تو ایک درخت بھی نہیں تھا، ابھی تو سرسبز ہے. اور یہ کلینک ہے، تو یہ کلینک ہے
ہلال احمر کا اگر کوئی بیمار ہو جائے، لوگ بیمار ہو جائے تو یہاں سے دوا بھی فری آف چارج ملتا ہے۔ اب میں جبل رحمہ آ گیا ہوں، یہ میرے پیچھے جبل رحمہ ہے۔ اب بھی اس کے متعلق بھی کچھ بات کرتے ہیں، میں کیمرہ گھماتا ہوں۔ تو یہ ہے جبل رحمہ، یہ جو مقام ہے اوپر، یہ ایسا جو چھوٹا سا مینار اس کے اوپر بنا ہوا ہے۔ ابھی تو یہ راستہ بھی باقاعدہ بنا ہوا ہے، لوگ چڑھ رہے ہیں اوپر، تو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے تو یہ کافی عرصہ اس میں گزر گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم فرمایا، اس لیے اس کو جبل رحمہ کہتے ہیں۔ تو یہاں اس مقام کے اوپر جو یہ جگہ اوپر بنی ہوئی ہے، یہ دونوں جو ہے آپس میں مل گئے کئی عرصے کے بعد، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ تو اس لیے اس کو جبل رحمہ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں نیچے اسی جگہ پر یہاں کہیں نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ بیٹھ کر آخری خطبہ دیا تھا۔ تو اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خطبہ دے رہے تھے، اپنے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور لاکھوں صحابہ کرام جو تھے آپ کے سامنے جمع تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج اسلام مکمل ہو گیا، آج دین مکمل ہو گیا۔ کیا میں نے یہ دین تم سب تک نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ، بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے یہ دین جو ہے تم تک پہنچا دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس دین کو اوروں تک پہنچا دو، غائبین تک پہنچا دو، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے ان تک یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس دین کو پہنچا دو۔ تو یہی وجہ ہے کہ قیامت تک ہر ایک شخص جو ہے وہ مبلغ بن سکتا ہے، وہ دین جو ہے دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، یعنی نبی والا کام ہر شخص کر سکتا ہے۔ یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے یہاں پر آپ نے اپنا آخری خطبہ دیا کہ میں نے اس دین کو آج مکمل کر دیا، اب تمہارا کام ہے جو دوسروں تک پہنچا دو۔ یہ دیکھیں، یہ جو قبریں نظر آ رہی تھیں، ان میں وہ والی قبر جو ہے، یہ جس کے اوپر پتھر ایسا کڑا ہے، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے، جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ اور یہ دوسری دو قبریں اور جو ہے یہ بھی صحابہ کرام کی، لیکن ان کے ناموں کا میرے کو پتہ نہیں ہے۔ وہ جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے یہاں مکہ میں۔ تو یہ پورا یہ دیکھیں، جاڑی بھی ہے، یہ جگہ دیکھیں، یہ علاقہ، یہ اور بھی یہ چھوٹی سی عمارت پرانی، شاید کوئی مسجد ہوگی، گرا دی گئی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایک یہ پرانی بلڈنگ بھی ہے۔ تو یہ علاقہ ہے شارع شہداء، جو روڈ یہاں سے گزرتی ہے اس کا نام ہے شارع شہداء، جو وہ آگے اس طرف ہے، تو اس کے بالکل ساتھ ہی۔ تو یہ بھی جگہ میں نے آپ کو بتائی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر۔ تو عبداللہ
ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر کے متعلق جس طرح کہ مجھے یہاں پر مقامی لوگوں نے بتایا ویسے ہی میں نے آپ کو بتایا۔ اب واللہ عالم کہاں تک یہ بات درست ہے، یہ ان کی خبر ہے بھی یا نہیں، مجھے اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ یہ ابھی میں آپ کو غار ثور دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ غار ثور کی طرف یہ پہاڑی جاتی ہے اور یہ ابھی میں اس پہاڑی پہ چڑھ رہا ہوں۔ راستہ بڑا مشکل ہے، بہت ہی مشکل کے ساتھ یہاں اوپر غار ثور تک چڑھا جا سکتا ہے۔ گرمی بھی بہت ہے اور لوگ اور بھی ہے چڑھ رہے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ چڑھ رہے ہیں اور میں بھی چڑھ رہا ہوں۔ ابھی تقریباً آدھا راستہ میں نے طے کیا ہے، آدھا باقی ہے، لیکن واقعی مشکل ہے۔ تو یہ ہے غار ثور اندر کی طرف سے۔ یہ میرے پیچھے جو قبرستان نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے جنت المحلہ، اور اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بہت سارے جلیل القدر صحابہ یہاں پر مدفون ہے، اور یہ مکہ میں ہے۔ یہ قبر ہے ام المؤمنین سید میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا کا، یہاں مکہ میں۔ یہ جو آس پاس تھوڑی سی چار دیواری بنی ہوئی ہے یہی ان کا قبر شریف ہے۔ آگے یہ گورنمنٹ نے پکی دیوار بنائی ہے۔ یہ بالکل اکیلی ایک ہی قبر ہے یہاں پر، اور یہ حرم شریف سے کوئی 15 یا 20 کلومیٹر دور، لیکن ہے اسی مکہ کے اندر، اور اس کے ساتھ بہت بڑا ہائی وے بھی گزرتا ہے، تو یہ اس ہائی وے کے کنارے پر ہے۔ السلام علیکم۔ کل میں مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ پہنچ گیا رات کو، تو ابھی آیا ہوں عمرہ کرنے کے لیے، حرم شریف میں ہوں۔ یہ گیٹ نمبر 79 ہے میرے پیچھے، یہ عمرے کا گیٹ ہے۔ اب یہاں سے میں اندر جاؤں گا انشاءاللہ عمرہ کرنے کے لیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ الحمدللہ ابھی میں عمرہ کر کے اللہ قبول کرے باہر نکل آیا ہوں باب السلام سے۔ تو میں نے کہا ساتھ ہی آپ کے ساتھ ایک اور بھی چیز شیئر کروں۔ یہ جو میرے پیچھے جو یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے یلو رنگ کی، جس کے اوپر مکتبہ مکہ المکرمہ لکھا ہوا ہے، یہ جگہ جو ابھی یہ لائبریری انہوں نے بنائی ہے، اس جگہ کے اوپر ابو طالب کا گھر تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ تو ابھی اس کے اوپر وہ جو ہے وہ اسی جہاں جو پہلے گھر ہوا کرتا تھا اس کے اوپر ابھی لائبریری بنی ہوئی ہے۔ تو یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔